السلام. معزز سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، کچھ عرض معروف سے پہلے سب سے پہلے دونوں عالم کی مالک مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، مختصر سے ٹائم میں چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، یہ امید رکھتے ہوئے کہ پرہیزگاری ملے، جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور کھیتیاں کچھ پھل تم کو عطا کیے، تم کو دیے، اس سے تم نفع حاصل کرو اور خدا کے برابر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس تعلق سے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، گویا کہ انسان کو پروردگار عالم عبادت کرنے کا حکم فرما رہا ہے کہ رب کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر کو جھکاؤ، رکوع کرو، سجود کرو، قیام کرو، اس کی بڑائی بولو، اس کی تعریف کرو. اب ہمیں انسان کے بارے میں پہلے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ آخر انسان کا وجود اللہ نے کیوں بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، انسان کو بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے. یہ تو وہ بھی ہمیں قرآن سے حل مل جاتا ہے. حضرات محترم، انسان کا مقصد ہم یہ سوچتے ہیں کہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، کھانا کمانا اور پھر زندگی گزار کر کے مر جانا. اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر انسان کا مقصد یہی ہے دنیا میں، جو بھی آپ نے سنا صرف گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، زندگی پوری ہو گئی پر مر جانا، بس یہ اگر یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ جانور میں اور ہم میں فرق کیا رہا، کتے میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ کیونکہ جانور بھی یہ کام سارے کرتا ہے، وہ بھی چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے اور پھر زندگی پوری ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو پھر جانور میں ہمیں کوئی فرق نہیں رہا. حضرات محترم، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ نے فرمایا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں. اور اس جگہ اللہ نے فرمایا، ایحسب الانسان ان یترک سدی. اللہ فرماتا ہے
ہوا جائے گا انسان، بلکہ انسان کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ جو ہے تنقید کے ساتھ اللہ نے بڑے جو ہے جلال کے ساتھ فرمایا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یوں چھوڑ دیے جائیں گے اور ہمیں بیکار بے عبث پیدا کیا ہے۔ نہیں، کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں بنائی، ایسی پیدا نہیں کی جو بے مقصد ہو۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے، ہر چیز کو بنایا کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے، اللہ یہ جو چھپکلی ہے، چھپکلی یہ اس کو تو نے کس لیے بنایا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، کہا اے موسیٰ کچھ دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ کو کیوں بنایا۔ تو گویا کہ ہر چیز اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں یہ چاند کی چمک، یہ سورج کی چمک، یہ تارے، یہ دریا پہاڑ، اگر حضرات محترم پوری دنیا کے اندر سے انسان کی آبادی ختم ہو جائے تب یہ چاند بھی چمکتا رہے گا، سورج بھی چمکتا رہے گا، دریا بھی چلتا رہے گا، کسی پہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چاند کی چاندنی نہیں ہو، چاند نہیں نکلے، سورج نہ نکلے، صبح سویرا نہ ہو اور یہ دریا نہ چلے، ہوائیں نہ چلے، دھوپ نہ نکلے، تب ضرور انسان کی آبادی پر ضرور فرق پڑے گا۔ یعنی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں پتہ چلا سب اللہ نے ایک انسان کے لیے بنائی ہے۔ جو بھی چیز ہے دنیا کے اندر، چاند، سورج، ہوا، پتھر، پہاڑ وغیرہ، سب یہ انسان کے ایک طرح سے غلام ہے۔ یہ سب ہمارے انسان کے یہ غلام ہے، غلام، سب انسان کے غلام ہے۔ سب کچھ اللہ نے یہ جو انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک جگہ کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انسان تمہارے لیے ہے، آسمان میں جو کچھ ہے سب انسانوں کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ کھیتیاں، یہ کھلیان، یہ پیڑ، یہ پودے سب انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، جانوروں کو بنایا، سب پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنایا۔ اللہ اکبر حضرات محترم، لیکن آخر انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ جانوروں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، پیڑ پودوں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، خدمت کے لیے، تمام غلام ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے، کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تمام چیزیں انسانوں کے لیے اور انسان کو بنایا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن جو چیز ہماری غلام ہے دنیا میں، کوئی بھی چیز ہے دنیا میں، جو چیزیں ہیں، جو مخلوق ہے، وہ تمام انسان کے غلام ہے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ تو ناانصافی کی بات ہے کہ ہم ایک غلام کے پیچھے لگے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس اپنے اہم کام کو بھول جائیں، اس مقصد کو بھول جائیں۔ اللہ اکبر حضرات محترم، تو دیکھیں ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہ رہا، زندگی جو ہے ایک کتاب کی طرح، اس کتاب پر پہلے پیج پر، پہلے پنے پر پیدائش لکھی ہوئی ہے، ہماری زندگی لکھی ہے، اور اس کے آخری پیج پر موت لکھی ہے۔ اب جو بیچ کے جو پیج ہے ہم کو خود بھرنا ہے اس کے لیے۔ پہلے پیج پر تو زندگی، پیدائش ہے انسان کی، اور آخری پیج پر موت ہے، اور جو بیچ کے خالی پیج ہے اس کو ہم کو خود بھرنا ہے۔ اب کیا بھرنا ہے وہ ہم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جیسا ہم ان پیجوں میں لکھیں گے، جیسا ہم بھریں گے، ویسا ہی وہاں پر اجر پائیں گے۔ دنیا بہت مختصر ہے، زندگی دنیا کی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بہت بڑی زندگی، نہیں میرے نوجوان بھائی، یہ زیادہ بڑی زندگی نہیں ہے دنیا کی، بہت مختصر، بہت چھوٹی زندگی ہے۔ ابھی ہم اپنے بارے میں سوچیں ذرا، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار کچھ ٹائم پہلے تو ہم چھوٹے سے تھے، بچے تھے، کھیلتے کودتے تھے،
سوچیں اپنے بارے میں، ہم خود تمام لوگ تصور کریں، ذرا ذہن میں سوچیں، کچھ دن پہلے اتنے چھوٹے تھے، جوان ہو گئے، کسی کی داڑھی زیادہ نکل جائے، کسی کی سفید ہو گئی، کسی کے سر کے بال سفید ہو گئے، کسی کے دانت کی کام کرنا بند کر دیے، اللہ اکبر، بڑھاپا آ گیا. یہ تمام کیا ہے؟ یہ نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ یہی تو موت کی نشانی ہے. اللہ اکبر. ایک نبی کا جو ہے ایک یارانہ آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے. اسرائیل علیہ السلام نبی کے پاس میں آتے تھے تو کہا کہ جب میرا جانے کا وقت آئے تو مجھے بتا دینا، میرا جانے کا وقت آئے تو بتا دینا. تو کہا ٹھیک ہے، جانے سے پہلے جب میں روح قبض کرنے والا ہوں تو جانے سے پہلے چند نشانیاں تمہارے پاس بھیجوں گا، جانے سے پہلے چند نشانیاں بھیجوں گا. اور کچھ دن کے بعد میں جب ان کا جانے کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. تو کہا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ نشانیاں بھیجوں گا، نشانیاں تو آپ نے بھیجی نہیں. کہا یہی تو نشانیاں تھیں، جب آپ کی جوانی ڈھلنے لگی اور آپ کے بال سفید پڑنے لگے، یہ نشانی نہیں ہے تو اور کیا جانے کی آپ یہاں سے. اور آپ کی جب کمر جھکنے لگی تو یہ نشانی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. چہرے پر جھریاں پڑنے لگی، یہ جانے کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا. حالانکہ انسان جوانی میں بھی جا سکتا ہے، لیکن جو ہم غور کریں جانے کی اللہ نے نشانی ہے تو ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ایک مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ. حضور نے فرمایا، حضرت علی کے فرمانے والے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے، قید خانہ. جب انسان قید میں چلا جاتا ہے، حوالات بند ہو جاتا ہے تو وہاں پر کس کی چلتی ہے؟ ہماری تھوڑی چلتی ہے. وہاں پر حوالداروں کی چلتی ہے نا، وہاں پر ہماری نہیں چلتی ہے، وہاں پر وہ ان کی چلتی ہے. اسی طرح سے دنیا جو ہے ہمارے لیے قید خانہ، یہاں ہم اپنی نہ چلائیں، یہاں اللہ رسول کی چلے گی. اگر ہم نے زندگی کو اللہ رسول کے حکم پر گزارا، اس کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گزارا تو ہماری زندگی دنیا کی کامیاب ہے اور آخرت میں مالا مال ہے. اور اگر ہم نے اپنی منمانی چلائی، اللہ اکبر، یہاں پر وہ کرے ہم جو رب چاہے، پھر انشاءاللہ وہ ملے گا وہاں جو ہم چاہیں گے. لیکن یہاں بھی منمانی، وہاں بھی ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہاں وہ کرو جو رب چاہے، وہاں پھر وہ ملے گا جو خود چاہیں گے. ہم بہت کچھ ملنے والا ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر انسان اپنے ماں باپ کی دل کو سکون نہ پہنچائے، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے تو بولے وہ ماں باپ کا گھٹا چلائے گا یا وفادار بیٹا چلائے گا؟ وہ وفادار بیٹا کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کے دل کو سکون نہ پہنچائے. جو ماں باپ کا دل دکھائے تو وفادار بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا. تو سوچو، جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے تو اس کا کیا حال، اس کا کیا کہنا ہے. تھوڑی سی سردی آ جاتی ہے، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھنڈ کا موسم آ گیا، نمازوں سے دور ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدوں کا حق کیا ہے؟ مسجدوں کا حق کیا ہے آخر؟ مسجدیں پہنچتی ہیں، مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے. اگر مسجدوں میں لوگ نہ آئے نمازوں کے لیے، مسجدیں پڑی رہے خالی، تو مسجد بددعائیں دیتی ہیں ان کے لیے. اللہ اکبر. تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اللہ رسول کو یاد کرنا ہے، پروردگار عالم کے آگے سر کو جھکانا ہے رب کریم. اللہ اکبر. نماز بہت بڑی عبادت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے کی نماز کے بارے میں میدان محشر میں سوال کیا جائے گا. میرے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، آپ ذرا غور سے سن لیں. نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں میدان محشر میں. وہاں پر کون ہوگا؟ کیا ہم ہی چند لوگ ہوں گے وہاں پر؟ نہیں. ابھی کتنی آبادی ہے دنیا کی؟ کروڑوں اربوں خربوں کتنی آبادی ہے دنیا کی؟ اور جو دنیا سے جا چکے، جو مٹی کی غذا بن چکے ہیں، زمین کے اندر ہے، ان کی کتنی آبادی تھی؟ اور دنیا اب سے ہزاروں کتنے سال ہو گئے دنیا کے لیے بنے ہوئے. حضرت آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان تک تمام وہاں پر لوگ ہوں گے جمع میدان محشر میں. تمام نبی وہاں پر ہوں گے، تمام اولیاء اللہ بزرگ میدان محشر میں ہوں گے، تمام صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، تمام لوگ بزرگ، تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. یہودی بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے. اور وہاں پر حساب ہوگا. اور پھر رسوائی کا کیا عالم ہوگا؟
اگر 400 لوگوں کے سامنے ہمارے جرم کو کھولا جائے, ہمارے گناہ کو کھولا جائے, تو سچ بتانا نوجوانوں, اسلامی بھائیوں, کتنی بڑی ذلت کی بات لگتی ہے ہمیں, کتنی بڑی رسوائی محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ یار میرا گناہ اس نے کھول دیا, میری غلطی فلاں کو بتا دی, میرا گناہ فلاں کو بتا. کتنی رسوائی محسوس ہوتی ہے. زمین پر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی, باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی, محلے پڑوس میں گھومنے کی ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یار گناہ عام ہو گیا, ہمارے گناہ کو پڑوس میں بتا دیا, رسوائی کر دی, بے عزتی کر دی. کتنے لوگ ہیں, صرف مان لیجیے جہاں چند لوگوں کو گناہ کی پتہ چل جائے ہمارے, تو ہمارا عالم, ہماری حالت کیا ہوتی ہے, ہم بے قابو ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, حالت خراب ہو جاتی ہے. اور جہاں پر آدم سے لے کر آنے والے جو بھی آیا نہیں آخری انسان, اس آخری انسان تک کتنے انسان ہوں گے کوئی شمار ہے, تو وہاں پر ہمارے گناہوں کو کھولا جائے گا. اللہ اکبر. کیا وہاں پر ہمارے نبی کو رسوائی نہیں ہوگی؟ پھر یہ بتایا نہیں جائے گا کہ دیکھو تمہارے نبی, تمہارا یہ امتی ہے, یہ گناہ کرتا تھا, نمازوں کو چھوڑتا تھا, راتوں کو نیند پڑا رہتا تھا. اور حضور کا فرمان ہے, نبی فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری سے نکل گیا. اچھا, جو اللہ رسول کی ذمہ داری سے نکل جائے پھر اس کے لیے بچا کیا؟ پھر چاہے ہماری دنیا حفاظت کرے, جب اللہ رسول حفاظت نہ کرے اور دنیا حفاظت کرے, کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے. اور جس کے لیے پھر اللہ کی امان آ جائے اور دنیا ہمیں مارنے پر تل جائے, پھر ہماری مدد ہوگی اللہ کی طرف. جب اللہ کی حفاظت نکل گئی, حضور نے فرما دیا کہ اللہ رسول سے وہ جو ہے بری ذمہ ہو گیا, پھر اس کی کوئی مدد نہیں ہے اس کی. اللہ اکبر. تو ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں پہنچاتے. رسوائی بہت بڑی ہوگی وہاں پر میدان محشر میں, تمام دنیا کے لوگ ہوں گے, تمام انسان ہوں گے وہاں پر. وہاں جنات بھی ہوں گے, وہاں انسان بھی ہوں گے, وہاں فرشتے بھی ہوں گے, تمام لوگ ہوں گے. وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نوجوانوں, بھائیوں, اللہ رسول کو یاد کرو اور سچی توبہ کرو. جو ہمارے نوجوان ہیں یوں ہی قیمتی وقت کو فالتو باتوں میں برباد کر دیتے, گوا دیتے, لیکن نماز کے لیے اٹھتے کہ نہیں آتے. نماز کے لیے کسی کہا جائے تو ایک دو جملے نکلتے ہیں زبان سے, یا تو پھر یہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, یا پھر یہ کہتے ہیں ناپاک ہے. اتنے افسوس کی بات ہے, نام مسلمان, ہم مسلمان, اور ہماری زبان سے کہ یہ جملہ زیبا دیتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں. کیا یہ زیبا دیتا ہے ہمیں کہنے کے لیے ناپاک ہے؟ اللہ اکبر. کتنے افسوس کی بات ہے. مسلمان وہ تھا کہ اپنے ایمان کے جذبے سے اور اپنے کردار سے ناپاکوں کو پاک کیا کرتا تھا, لیکن اب خود پاک ناپاک ہے. اب خود پاک رہنے کی توفیق نہیں ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں وقت نہیں ہے, موبائل چلانے کے لیے وقت ہے, گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے, فیس بک واٹس ایپ چلانے کے لیے وقت ہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے, تمام چیزوں کے لیے وقت ہے, لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں. ارے جس نے دنیا میں بھیجا, جس نے بنایا, اس کے لیے وقت نہیں ہے, پھر کس کے لیے وقت ہوگا؟ بات کرتی ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے جب سے اللہ کو بلایا ہے تب سے ہمارے گھروں کے اندر پریشانی آئی ہے, تب سے ہماری بستیوں میں آؤ بھاڑ مچی ہوئی ہے, تب سے ہمارے ملک میں کہتے ہیں لوگ پریشان ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو, اللہ کو بلا کر, حضور کو بلا کر کے, حضور کے فرمان کو ٹھکرا کر کے ہم عزت دنیا میں نہیں پا سکتے, نہیں پا سکتے. یہ چند دن کی عزت ہمیں مل جائے, تھوڑا سا پیسہ آنے کے بعد, تو وہ بات الگ ہے, لیکن حقیقت عزت جو ہے, حقیقت جو شان جو ہے, وہ میدان محشر میں ہوگی. یہاں کیا ہے, کوئی کچھ بھی ہو, لیکن اصل عزت, اصل شان جو دکھائی جائے گی وہ میدان محشر میں ہوگی. حضور کے غلاموں کی, حضور کے عاشقوں کی. تو اللہ تعالیٰ تمامی کو حضور کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز پنجگانہ صحیح وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نوجوان بھائیوں, دین کی طرف آؤ تو جو ہے, اور حدیث و قرآن کی طرف آؤ. چند باتیں عشاء کے بعد, رات جو ہے لمبی ہو رہی ہے, کچھ باتیں دین کی سیکھ لیا کرو بیٹھ کر کے, کچھ حاصل کر لیا کرو. ہمارے 2-3 نوجوان عشاء کے بعد میں رک جاتے ہیں, اوپر بیٹھتے ہیں, کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں اور سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں, دین حاصل ہوتا ہے. تو آپ بھی ایسا کیجیے, نوجوان جو بھائی ہمارے, ابھی عمر ہماری کوئی زیادہ نہیں ہوئی ہے, تو جو ہے ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے دین کی بات سیکھیں. اور دین کے بعد میں, دین میں اور حدیث و قرآن سیکھنے میں کوئی عمر نہیں ہے, بلکہ حضور کا حدیث پاک حضور فرماتے ہیں
کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک جہاں تک ہو سکے علم حاصل کرو. تو علم حاصل کریں خوب. ہم جو بھی حدیث یاد کریں اللہ تعالیٰ تمام کو قبر و شہادت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.